حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن رباح حبشی۔ ہجرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ عرصہ بعد کا ذکر ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک جانسار نے اپنا گھر بسانا چاہا، لیکن ان کی حالت یہ تھی کہ شادی کی مطلق استطاعت نہ تھی۔ زمین، مکان، مال، کوئی شے بھی تو ان کے پاس نہ تھی، اور وہ حسن ظاہر سے بھی محروم تھے۔ سیاہ رنگت، موٹے موٹے ہونٹ اور لاغر جسم، سب سے بڑھ کر یہ کہ ایک غریب دیار شخص تھے۔ ان کا حبشی نژاد باپ مکہ کے خاندان بنو جمحہ کا غلام تھا، اور غلام باپ کی طرح بیٹے نے بھی ہجرت سے پہلے سال ہر سال مشرکین قریش کی غلامی میں گزارے تھے۔ مہاجرین اور انصار میں کسی سے ان کا دور پار کا رشتہ بھی نہ تھا۔ اگر ان میں کوئی خوبی تھی تو وہ صرف یہ تھی کہ شمع رسالت کے پروانوں میں شامل تھے، اور سفر ہو یا حضر ہمیشہ خیر البشر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہتے تھے۔ ان کو توقع نہیں تھی کہ ان جیسے مفلس اور غریب الوطن حبشی نژاد کو شرفائے عرب میں سے کوئی اپنی لڑکی کا رشتہ دینے پر آمادہ ہوگا۔ لیکن ان کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ جو ہی انہوں نے شادی کی خواہش کا اظہار کیا، تمام مہاجرین اور انصار نے جو شرفائے عرب کا خلاصہ تھے، ان کے سامنے دیدہ و دل فرش راہ کر دیے۔ ہر ایک نے بصد خلوص اپنے آگے بڑھ کر کہا کہ آپ کو اپنا خویش بنانے سے بڑھ کر ہمارے لیے کون سی عزت ہو سکتی ہے، یہاں تک کہ ان صاحب کو رشتہ کا انتخاب مشکل ہو گیا۔ یہ حبشی نژاد جن سے رشتہ قرابت قائم کرنے میں مہاجرین اور انصار کے اکابرین بھی مسرت اور فخر محسوس کرتے تھے، سیدنا بلال بن رباح حبشی تھے۔ حضرت ابو عبداللہ بلال بن رباح کا شمار دربار رسالت کی ان عظیم المرتبت اراکین میں ہوتا تھا کہ جن کا اسم گرامی سن کر ہر مسلمان کی گردن فرط احترام و عقیدت سے جھک جاتی ہے۔ طبرانی اور بعض دوسرے اہل سیر نے لکھا ہے کہ رباح اصل کے اعتبار سے حبشی تھے۔ وہ اپنی اہلیہ حمامہ کے ہمراہ مستقلاً مکہ میں آ بسے تھے، اور قریش کے خاندان بنو جمحہ کی غلامی اختیار کی تھی۔ اسی غلامی کی حالت میں بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً 28 برس پہلے رباح اور حمامہ کے فرزند بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہوش کی آنکھیں کھولی تو چاروں طرف کفر و شرک کی ضلالت کو محیط پایا۔ ان کا آقا امیہ بن خلف بھی سخت مشرک تھا۔ انہی کی غلامی میں انہوں نے زندگی کے 28 برس گزار دیے۔ اسی اثناء میں ان کے کانوں میں دعوت توحید کی صدا پہنچی۔ یہ بعثت کا بالکل ابتدائی زمانہ تھا، اور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی رازداری کے ساتھ تبلیغ حق کا آغاز فرمایا تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ طبعاً نہایت نیک نفس اور پاک باز تھے۔ غالباً بعثت سے پہلے بھی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عالیہ سے متاثر ہو چکے تھے، چنانچہ صدائے توحید سنتے ہی انہوں نے بلا تعامل اس پر لبیک کہا، اور اپنا دل و جان سے رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر جان سار کر بیٹھے۔ ارباب سیر کا بیان ہے کہ وہ ان 7 سید الفطرت ہستیوں میں سے تھے جنہوں نے سب سے پہلے لوائے توحید کو تھاما۔ اس طرح ان کو السابقون الاولون کی مقبول الہی جماعت میں بھی امتیازی درجہ حاصل ہو گیا۔ امیہ بن خلف کے کانوں میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کی بھنک پڑی تو وہ آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر پوچھا، میں نے سنا ہے کہ تم نے کوئی اور معبود ڈھونڈ لیا ہے، سچ سچ بتاؤ تم کس معبود کی پرستش کرتے ہو؟ حضرت بلال نے بے دھڑک جواب دیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خدا کی۔ امیہ نے آنکھیں لال پیلی کر کے کہا، محمد کے خدا کی پرستش کرنے کا یہ مطلب ہے کہ تو مقدس لات و عزا کا دشمن ہو گیا ہے۔ سیدھی طرح راہ راست پر آ جاؤ، ورنہ ذلت کے ساتھ مارے جاؤ گے۔ میں یہ ہرگز برداشت نہیں کر سکتا کہ تم لات و حبل کے ایک نام لیوا کے غلام ہو کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خدا کی پرستش کرو۔ حضرت بلال صحابہ توحید کے نشہ میں مست ہو چکے تھے۔ نتائج و عواقب سے بے پرواہ ہو کر جواب دیا، میرے جسم پر تمہارا زور چل سکتا ہے، لیکن میں اپنا دل اور اپنی جان محمد اور محمد خدا کے پاس رہن رکھ چکا ہوں۔ اب ذات واحد کی عبادت ہی میری زندگی کا منتہائی مقصود ہے۔ تمہارے خود ساختہ معبودوں کو پوجنا میرے بس کی بات نہیں۔ امیہ بن خلف غیظ و غضب سے دیوانہ ہو گیا۔ ایک بے کس غلام اور یوں اس کے منہ آئے، اس نے کڑک کر کہا، اچھا تو پھر اپنی بے دینی کا مزہ چکھ، دیکھوں گا کہ محمد اور محمد کا خدا تمہیں کیسے چھڑاتے ہیں۔
یہ کہہ کر اس ظالم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جور و سطب کا ایک لامتناہی سلسلہ شروع کر دیا۔ مکہ میں حرہ کی زمین گرمی کے سبب سے مشہور ہے، یہ دھوپ میں تانبے کی طرح گرم ہو جاتی ہے۔ امیہ دوپہر کے وقت حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھر سے نکال لے کر جاتا اور حرہ کی جلتی ہوئی ریت پر لٹا کر ایک بھاری پتھر ان کے سینے پر رکھ دیتا تاکہ جنبش نہ کر سکیں۔ پھر کہتا کہ محمد کی پیروی سے باز آ جا اور لات و عزہ کے معبود برحق ہونے کا اقرار کر لے، ورنہ اسی طرح پڑا رہے گا۔ اس کے جواب میں شدائے حق حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے آہد آہد کی آواز نکلتی تھی۔ امیہ غضبناک ہو کر ان کو زد و کوب کرنا شروع کر دیتا، لیکن وہ آہد آہد کے کہے چلے جاتے تھے۔ ایک دن تو اس ظالم نے شکاوت کی انتہا کر دی۔ اس نے پوری ایک رات اور ایک دن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھوکا اور پیاسا رکھا اور تپتی ہوئی ریت پر ان کے رخ سے بسمل کا تماشا دیکھتا رہا۔ مشہور صحابی حضرت عمرو بن عاص سے روایت ہے کہ میں نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس حالت میں دیکھا کہ امیہ نے ان کو ایسی سخت تپتی ہوئی ریت پر لٹا کر رکھا تھا کہ جس پر گوشت رکھ دیا جاتا تو وہ گل جاتا، مگر وہ اس حالت میں بھی کہہ رہے تھے کہ میں لات و عزہ کا انکار کرتا ہوں۔ امیہ نے دیکھا کہ اتنی سختیوں کے باوجود ان عاشق ذوالجلال کی جبین ہمت پر شکن تک نہیں پڑی، تو اس کی آتش غضب بھڑک اٹھی اور اس نے اپنے دوسرے غلاموں اور بنو جمعہ کے لونڈوں کو ہشکار دیا کہ لا تو حبل کے اس باغی کو اتنی اذیتیں دو کہ وہ محمد اور محمد کے خدا کا نام لینا چھوڑ دے۔ یہ بدبخت امیہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بری طرح مارتے پیٹتے، دن کے وقت ان کے کپڑے اتروا کر لوہے کی زرد زرہ پہناتے اور دھوپ میں ڈال دیتے، شام کو ہاتھ پاؤں باندھ کر ایک کوٹڑی میں پھینک دیتے اور رات کو انہیں تازیانے رسید کرتے رہتے، لیکن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے آہد آہد کے سوا کچھ نہ نکلتا۔ علامہ ابن سعد کا بیان ہے کہ امیہ حضرت بلال کے گلے میں رسی باندھ کر انہیں لونڈوں کے حوالے کر دیتا اور وہ انہیں مکے کی گھاٹیوں میں گھسیٹتے پھرتے، پھر جلتی ہوئی ریت پر لا کر اونڈے منہ لٹا دیتے اور ان پر پتھروں کا ڈھیر لگا دیتے، لیکن حضرت بلال آہد آہد ہی کہے چلے جاتے۔ شاعر دربار رسالت حضرت حسان بن ثابت سے روایت ہے کہ میں زمانہ جاہلیت میں حج کے لیے مکے گیا تو دیکھا کہ لڑکوں نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک رسی سے باندھ رکھا ہے اور ادھر ادھر گھسیٹ رہے ہیں، لیکن وہ کہے جا رہا ہے کہ میں لات و عزہ اور حبل اور اصحاب اور نائلہ اور بوانہ سب کا انکار کرتا ہوں۔ غرض حضرت بلال مدت مدید تک ایسے زہرہ گداز مظالم کی چکی میں بستے رہے کہ ان کا حال پڑھ کر جسم پر کپ کپی طاری ہو جاتی ہے، لیکن ان کی قوت ایمان کا یہ عالم تھا کہ بڑھتا تھا اور شوق گناہ ہر سزا کے بعد۔ اتفاق سے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر بنو جمعہ کے محلے میں ہی تھا۔ وہ آتے جاتے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نت نئے مظالموں شدائد کا نشانہ بنتے دیکھتے تو بےتاب ہو جاتے اور سوچنے لگتے کہ اس مظلوم کو مشرکین کے پنجہ ستم سے کیسے چھڑایا جائے۔ ایک دن ان کا پیمانہ صبر بالکل لبریز ہو گیا۔ امیہ کے گھر تشریف لے گئے اور اس سے کہا، اے امیہ، اس بے گناہ اور بے کس غلام پر اتنا ظلم نہ کرو، تمہارا اس میں کیا نقصان ہے کہ وہ خدائے واحد کی عبادت کرتا ہے؟ اگر تو اس پر احسان کرے تو یہ احسان آخرت کے دن تیرے کام آئے گا۔ امیہ نے نہایت حقارت سے جواب دیا، میں تمہارے خیالی یوم آخرت کا قائل نہیں، جو میرے جی میں آئے گا کروں گا۔ صدیق اکبر اس کے جواب سے دل برداشتہ نہ ہوئے اور بڑی نرمی سے سمجھایا کہ تم صاحب قوت ہو، اس بے کس غلام پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنا تمہارے لیے شایان نشان نہیں۔ اس طرح عربوں کی قوی روایات کو بٹا نہ لگاؤ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گفتگو سے تانگ آ کر امیہ نے کہا، ابن ابی قحافہ، تم اس غلام کے اتنے ہمدرد ہو تو اسے خرید کیوں نہیں لیتے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جھٹ فرمایا، بولو کیا لوگے؟ امیہ نے کہا، تم اپنا غلام فسطاس رومی مجھے دے دو اور اسے لے جاؤ۔ فسطاس بڑا کارگزار غلام تھا اور اہل مکہ کے نزدیک اس کی بہت زیادہ قیمت تھی۔ امیہ کا غلام تھا کہ ابو بکر اس کو دینے پر کبھی رضامند نہ ہوں گے۔ امیہ کا خیال تھا کہ ابو بکر اس کو دینے پر کبھی رضامند نہ ہوں گے، لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً بولے،
मुझे मंजूर है। उमिया हैरान रह गया, ढिठाई से बोला, पिस्तास के साथ 40 ओकिया चांदी भी लूँगा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उस पर भी रज़ामंद हो गए। उमिया ने बाज़ों में खुद बड़े नफ़ा का सौदा किया। जब सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बलाल को साथ लेकर चलने लगे तो हंस कर कहने लगा, इब्ने अबी कहाफ़ा, तुम्हारी जगह मैं होता तो इस गुलाम को दरम के छठे हिस्से की इवज़ भी ना खरीदता। हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, उमिया, तू इस गुलाम की कदर व कीमत से वाकिफ़ नहीं, मुझसे पूछो तो यमन भी इसकी कीमत में हेज है। ये कहकर हज़रत बलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को आज़ाद कर दिया और साथ लेकर बारगाह रिसालत में पहुँचे। वाक़या हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनाया तो आप बहुत खुश हुए और फरमाया, अबू बकर, इस कार खैर में मुझे भी शरीक कर लो। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, मैंने इसे आज़ाद कर दिया है। बाद रवायतों में है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने भारी रकम देकर हज़रत बलाल को ख़रीदा और फिर अल्लाह की रज़ा जोई के लिए आज़ाद कर दिया। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुश होकर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हक़ में दुआए खैर की। मुशरिकीन के पंजा सितम से रहाई पाने के बाद हज़रत बलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने आप को हमतन रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत के लिए वक्फ़ कर दिया और दुख हो या सुख हो, सफ़र हो या हज़र हो, वाज़ व तबलीग की मजलिस हो या जंग का मैदान, वो हमेशा हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर रहते और सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनकी अक़ीदत और मोहब्बत बल्कि इश्क की ये कैफियत थी कि अदाए दीद सरापा नियाज थी तेरी, किसी को देखते रहना नमाज थी तेरी। 13 बेसत में रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मदीना मुनव्वरा की तरफ हिजरत करने की हिदायत फरमाई तो हज़रत बलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी हज़ूर के अरशाद की तामील में हिजरत करके मदीना पहुँचे और हज़रत साद बिन खैसमा अंसारी के मेहमान हुए। सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा में नज़ुल अजलाल फरमाने के चंद माह बाद जब महाजरीन और अंसार में मुलाकात कराई तो हज़रत बलाल को अबू रवैह अब्दुल्ला बिन अब्दुर्रहमान अंसारी का इस्लामी भाई बना दिया। उन दोनों भाइयों में इस कदर मोहब्बत थी कि हज़रत बलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को कहीं बाहर जाना पड़ता तो अपने तमाम अमूर की ज़िम्मेदारी हज़रत अबू रवैह को सौंप देते। अल्लामा इब्न साद का बयान है कि हज़रत बलाल शाम के जहाद में शरीक होने के लिए मदीना से चलने लगे तो अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उनसे पूछा कि बलाल, तुम्हारा वजीफ़ा कौन वसूल करेगा? उन्होंने जवाब दिया, अबू रवैहा, क्योंकि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे साथ उनका जो रिश्ता अख़ुवत कायम फरमा दिया है वो कभी टूट नहीं सकता। गज़वात का सिलसिला शुरू हुआ तो हज़रत बलाल को बदर से लेकर तबूक तक तमाम गज़वात में रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमर काबी का शरफ़ हासिल हुआ। गज़वा बदर में वो आटा गूंद रहे थे कि उनकी नज़र उमैया बिन खलफ़ पर पड़ी, जैसे हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ गिरफ़्तार करके ले जा रहे थे। जिसे हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ गिरफ़्तार करके ले जा रहे थे, हज़रत बलाल को उमैया की इस्लाम दुश्मनी याद आ गई और वो पुकारने लगे, ए अंसारुल्लाह, अंसारुर रसूल, ये उमैया बिन खलफ़ मुशरिकों का सरगुना है, देखना बच के न जाने पाए। उनकी आवाज़ सुनते ही चंद सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा उधर दौड़े और आनन फानन उमैया को जहन्नम वासिल कर दिया। एक रवायत में है कि उमैया के साथ उसका बेटा अली बिन उमैया भी मारा गया। ये दोनों इस्लाम के बदतरीन दुश्मन थे। बाज़ अहले सीर ने लिखा है कि गज़वा बदर में हज़रत बलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक और मुशरिक उमैया बिन अबी हुज़ैफ़ा मखज़ूमी को गिरफ़्तार कर लिया। उसे बाद में अब्दुल्ला बिन रबिया मखज़ूमी ने 4000 दिनार फ़िदिया देकर रहा कराया। हिजरत के बाद मस्जिद नबवी की तमीर हुई और अज़ान की इब्तिदा हुई तो रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अज़ान देने की खिदमत हज़रत बलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सुपुर्द फरमाई। इब्न साद ने कासिम बिन अब्दुर्रहमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत की है कि बलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस्लाम के सबसे पहले मुअज़्ज़िन हैं। हज़रत बलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की आवाज़ नहायत बुलंद और दिलकश थी। उसने सौत के साथ इसमें ऐसी तासीर थी कि जो सुनता सब काम छोड़ छाड़ वालहाना नमाज के लिए मस्जिद की तरफ लपकता। 8 हिजरी में मक्का फ़तह हुआ तो हज़रत बलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हस्ब मामूल सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरकाब थे। ततहीर काबा के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
حضرت بلال سے فرمایا، اے بلال، کعبہ کی چھت پر کھڑے ہو کر توحید کی صدائے تکبیر بلند کرو۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم کی تعمیل کی۔ جب وہ اپنی دلکش آواز سے اشہد ان لا الہ الا اللہ اور اشہد ان محمد رسول اللہ پکار رہے تھے تو زمین و آسمان پر سناٹا چھایا ہوا تھا۔ حضرت مولانا عبدالحق محدث دہلوی اس وقت اور اس اذان کے بارے میں فرماتے ہیں، یہ وقت بھی اپنے اندر نہایت نعمت و بزرگی رکھتا تھا، جس کے دامن اجلال تک دست ادراک کی رسائی ناممکن ہے۔ اس وقت کی عظمت کو حاملہ نے عرش سے پوچھنا چاہیے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس اذان کی آواز وہاں تک پہنچتی تھی، بلکہ اس سے بھی گزر گئی تھی۔ 11 ہجری میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر آخرت اختیار فرمایا تو حضرت بلال پر غم و اندوہ کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ اپنے مخدوم و مطاع اور محبوب آقا کی جدائی نے ان کے دل کی دنیا اجاڑ دی۔ طبرانی نے عبداللہ بن محمد، عمر اور عمار سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت بلال نے خلیفۃ الرسول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی، اے خلیفہ رسول، میں نے اپنے آقا کو یہ فرماتے سنا کہ مومنین کے لیے سب سے افضل عمل جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ میرا ارادہ ہے کہ میں تا دم مرگ جہاد فی سبیل اللہ میں مشغول رہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے بلال، میں تمہیں خدا کا واسطہ دیتا ہوں اور اپنی حرمت اور اپنے حقوق کی قسم دے کر کہتا ہوں کہ میری عمر زیادہ ہو چکی ہے، میرے قوا کمزور ہو گئے ہیں اور میری وفات قریب ہے، اس وقت تم مجھے چھوڑ کر نہ جانا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات مان لی اور مدینہ منورہ میں ہی ٹھہر گئے۔ صحیح بخاری اور طبقات ابن سعد کی روایتوں کے مطابق حضور کی وفات کے بعد حضرت بلال صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور ان سے سوال کیا کہ اے خلیفۃ الرسول، کیا آپ نے مجھے خدا کے لیے آزاد کیا تھا یا اس لیے کہ میں آپ کے ساتھ رہوں؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے تمہیں محض اللہ کے لیے آزاد کیا تھا۔ اس پر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے درخواست کی کہ مجھے جہاد پر لے جانے دیجیے، کیونکہ میں اپنی بقایا زندگی اسی کام میں گزارنا چاہتا ہوں جسے میرے آقا نے مومن کا سب سے بہتر کام قرار دیا ہے۔ لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خدا کا واسطہ دے کر ان سے کہا کہ مجھے اس عالم پیری میں اپنی رفاقت سے محروم نہ کرو۔ حضرت بلال ان کی بات مان تو گئے، لیکن ساتھ ہی یہ شرط رکھی کہ میں آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کے لیے اذان نہ دوں گا۔ صدیق اکبر نے فرمایا، تمہیں اس بات کا اختیار ہے۔ ان روایات کے برعکس ابو نعیم نے حلیہ میں حضرت سعید بن مصیب سے روایت کی ہے کہ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال سے کہا کہ میں تمہیں اللہ کے لیے آزاد کیا تھا تو تم نے کہا کہ پھر مجھے اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کی اجازت دے دیجیے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں اجازت دے دی اور وہ شام جانے والے لشکر میں شامل ہو گئے۔ لیکن بخاری اور ابن سعد کی روایت کے مطابق حلیہ کی روایت کی سند حیثیت کمزور ہے، اس لیے ارباب سیر میں سے اکثر کی یہی رائے ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق کے عہد خلافت کی ابتدا میں جہاد کے لیے شام گئے اور رومیوں کے خلاف کئی معرکوں میں داد شجاعت دی۔ بیت المقدس کی تذکیر کے سلسلے میں حضرت عمر فاروق کو نفس نفیس شام جانا پڑا۔ ان کے بیت المقدس پہنچنے پر عیسائیوں نے شہر کے دروازے کھول دیے اور خلیفۃ المسلمین نے عیسائیوں سے معاہدہ صلح مرتب کیا۔ اس سے فارغ ہونے کے بعد انہوں نے مسلمانوں کے سامنے ایک فصیح و بلیغ خطبہ دیا۔ سامعین نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے، ان سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے ہمارے سردار بلال، آج اسلام کے قبلہ اول پر پرچم توحید لہرایا ہے، اس باعظمت موقع پر آپ اذان دیں تو ہم سب آپ کے شکر گزار ہوں گے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، امیر المومنین، میں عہد کر چکا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی کے لیے اذان نہ دوں گا، لیکن آج آپ کے ارشاد کی تعمیل میں اذان دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر اذان کے لیے کھڑے ہو گئے۔ جب ان کے منہ سے اللہ اکبر کے الفاظ نکلے تو صحابہ کرام کی قلب و جگر کے ٹکڑے اڑ گئے۔ انہیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد مبارک کا سمع یاد آ گیا۔ جب وہ اشہد ان محمد رسول اللہ پر پہنچے تو صحابہ کرام روتے روتے نڈھال ہو گئے۔ فاروق اعظم کو فراق رسول نے تڑپا دیا اور روتے روتے ان کی ہچکی بندھ گئی۔ حضرت ابو عبیدہ اور حضرت معاذ بن جبل کا بھی یہی حال تھا۔ حضرت بلال اذان سے فارغ ہوئے تو بڑی مشکل سے
उन आशिकान रसूल को करार आया। मौरख याकूबी का बयान है कि अपने क़याम में शाम के ज़माने में एक मरतबा हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हज़रत उमर से शिकायत की कि उमराए शाम परिंद के गोश्त और मैदे की रोटी के सिवा कुछ खाना जानते ही नहीं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने तहकीक की तो मालूम हुआ कि ये चीज़ें वहाँ बहुत सस्ती हैं। ताहम आपने तमाम उमरा से इकरार लिया कि वो रोज़ाना फ़ी कस 2 रोटी, जैतून का तेल और सिरका आम लोगों में तकसीम करेंगे और माल गनीमत की तकसीम भी मुताबियाना करेंगे। शाम के मार्कों से फारग होने के बाद हज़रत बिलाल वहीं के एक गाँव खुलान में मुस्तकिल सुकूनत इख्तियार कर गए। एक रात ख्वाब में देखा कि हुज़ूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए हैं और फरमा रहे हैं, ऐ बिलाल, क्या अभी वक्त नहीं आया कि तुम ज़ियारत के लिए आओ? इस ख्वाब ने उस आशिक सादिक का दिलो दिमाग झंझोड़ा। आतिशे फ़राक भड़क उठी और बेताबाना मदीना मुनव्वरा का रुख किया। रोज़ा अक़दस पर हाज़िर हुए तो सब्र करार याराना रहा और फ़राक़ हबीब में इस दर्द से रोए के देखने वालों की आंखों से भी सीले अश्क रवां हो गया। इस मौके पर हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी मौजूद थे। अपने महबूब के जिगर गोशों को सीने से लगाकर बार बार उनका मुँह और सर चूमते उन्होंने ख्वाहिश की कि बाबा बिलाल कल फजर की अज़ान रोज़ा रसूल पर आप देंगे। बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने आका व मौला के जिगर गोशों की ख्वाहिश को कैसे टाल सकते थे। फजर हुई तो रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब अज़ान के लिए खड़े हो गए। सारा मदीना उनकी अज़ान सुनने के लिए उमड़ आया। जो ही उन्होंने अज़ान देनी शुरू की, मदीना मुनव्वरा की पूरी फ़ज़ाए हशर समा होकर हो गई। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अहद मुबारक लोगों की आंखों के सामने आ गया। जब हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने रोज़ा अक़दस की तरफ उंगली का इशारा करके अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह कहा तो पर्दा नशीं ख़वातीन भी बेताब होकर घरों से बाहर निकल आईं। रोते रोते लोगों को हिचकियाँ बंध गईं। ऐसा मालूम होता था गोया हादी बरहक सईद कौनैन ने आज ही विसाल फरमाया है। कहा जाता है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिहलत के बाद मदीना मुनव्वरा में ऐसा दिलदोज़ और पुरअसर मंज़र आज तक कभी देखने में नहीं आया। अल्लामा इब्न असीर ने असदुल गाबा में लिखा है कि हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने 20 हिजरी में सफ़र आखिरत इख्तियार किया। उस वक़्त उनकी उम्र 60 बरस के लगभग थी। दमिश्क में बाबुल सगीर के करीब तदफीन हुई। उनका मज़ार आज भी मरजा खलाइक है। अहले सीर ने लिखा है कि अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वफ़ात की खबर पहुँची तो वो रोते रोते निढाल हो गए। बार बार फरमाते थे, आह, हमारा सरदार बिलाल भी हमें दागे जुदाई दे गया। अल्लामा इब्न साद और इब्न साकर का बयान है कि हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी ज़िंदगी में मुतअद्दिद निकाह किए, लेकिन किसी बीवी से कोई औलाद नहीं हुई। उनकी बीवियाँ अरब के नहायत शरीफ और मुअज़्ज़ज़ ख़ानदानों से तअल्लुक़ रखती थीं। एक रवायत के मुताबिक एक बीवी का नाम हिंदुल खुलानिया था, जो कबीलाए बनु ज़ोहरा से थीं। एक बीवी का तअल्लुक़ अंसार के कबीला खिज़रत के ख़ानदान इद्दी बिन काब से था। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के गुलशन अखलाक में सबक़त फ़िल इस्लाम, तजम्मुल शदायत, इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, शौक़ जिहाद, शूफ़ी इबादत और जोश ईमान सबसे खुश रंग फूल हैं। सफ़र हो या हज़र, वो हमेशा रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर रहते थे। ईदैन और इस्तिस्क़ा के मौक़ों पर बर्शा लेकर हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे आगे चलते। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी काम का हुक्म देते तो उसको अंजाम देने में अपनी जान लड़ा देते। उनकी इसी वफ़ाशारी और इखलास ने उनको हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़ास मोतमिद बना दिया था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बेशतर खानगी अमूर उनके सुपुर्द कर दिए थे। वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौज़िन ही ना थे, बल्कि एक आबिद शब ज़िंदादार भी थे और फ़िक्र आखिरत से हर वक्त लर्ज़ाए बरअंदाम रहते थे। उनकी बीवी हिंद का बयान है कि हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने बिस्तर पर लेटते तो फरमाते, इलाही मेरे गुनाहों से दरगुजर फरमा और मेरी बीमारियों में मुझे माज़ूर समझ। सही बुखारी में हज़रत अबू हुरैरा से रवायत है कि एक दिन फजर की नमाज के वक़्त हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बुलाकर पूछा, ऐ बिलाल, मुझे तुम अपना कोई ऐसा अमल बताओ जिस पर सबसे ज़्यादा अजर व सवाब की उम्मीद हो, क्योंकि मैंने अपने आगे जन्नत में तुम्हारे जूतों की चाक सुनी है। अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
میں نے ایسا عمل تو کوئی نہیں کیا، البتہ رات دن میرا کوئی وضو ایسا نہیں ہے جس کے بعد میں نے نماز نہ پڑھی ہو۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بارگاہ رسالت میں جو قرب حاصل تھا اس کی بنا پر تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم ان کو نہایت محبوب و محترم جانتے تھے۔ صحیح بخاری میں حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، ابو بکر ہمارے سردار ہیں اور انہوں نے ہمارے سردار یعنی بلال کو آزاد کرایا۔ ایک مرتبہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک بھائی نے، جو اپنے آپ کو عربی النسل ظاہر کرتے تھے، کسی عرب خاندان میں نکاح کا پیغام بھیجا۔ ان لوگوں نے جواب میں کہلا بھیجا کہ ہم آپ کو نہیں جانتے، ہاں اگر بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کر تصدیق کریں کہ آپ واقعی ان کے بھائی ہیں تو ہمیں آپ کو رشتہ دینے میں کوئی عذر نہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تشریف لا کر کہا، صاحبو میں بلال بن رباح ہوں اور یہ میرا بھائی ہے، اس کی مذہبی اور اخلاقی حالت چنداں اچھی نہیں، تمہارا جی چاہے تو اپنی لڑکی اس سے بیاہ دو ورنہ انکار کر دو۔ انہوں نے کہا، بلال جس کے بھائی آپ ہیں اس سے رشتہ مناکحت قائم کرنا ہمارے لیے باعث صد افتخار ہے۔ عہد فروخی میں ایک مرتبہ قریش کے چند رؤسا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کے لیے گئے۔ اسی اثناء میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں آ پہنچے۔ حضرت عمر نے سب سے پہلے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اندر بلایا۔ اکابر قریش میں سے بعض پر یہ بات گراں گزری اور ان کے منہ سے نکل آیا کہ شرفائے قریش تو انتظار کر رہے ہیں اور بلال حبشی کو ان پر ترجیح دے کر شرف باریابی بخشا جا رہا ہے۔ اس موقع پر حضرت اکرمہ بن ابی جہل نے کہا، داعی حق نے ہم سب کو بیک وقت حق کی طرف بلایا، لیکن ہم نے اس کے قبول کرنے میں تاخیر کی اور بلال جیسے لوگ ہم پر سبقت لے گئے، لہذا اب بھی وہی شرف اولیت رکھتے ہیں اور ہمیں شکایت کا کوئی حق حاصل نہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جوش ایمان کی کیفیت یہ تھی کہ ایمان کو تمام اعمال حسنہ کی بنیاد سمجھتے تھے۔ ایک دفعہ کسی نے پوچھا کہ سب سے بہتر عمل کون سا ہے؟ فرمایا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر صدق دل سے ایمان لاؤ، پھر جہاد فی سبیل اللہ کا فریضہ ادا کرو اور پھر حج بیت اللہ کا فرض ادا کرو۔ قبول اسلام کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ زہد و فقر میں ہمیشہ اپنے آقا و مولا کے شریک رہے۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فاقہ ہوتا تو وہ بھی فاقہ سے ہوتے، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی دکھ پہنچتا تو وہ بھی سخت دکھی ہو جاتے۔ ترمذی شریف میں حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے راستے میں مجھے اتنا ڈرایا دھمکایا گیا کہ کسی اور کو نہیں ڈرایا، اور اللہ کی راہ میں مجھے اتنا ستایا گیا کہ کسی اور کو نہیں ستایا گیا، اور ایک دفعہ 30 رات دن مجھ پر اس حال میں گزرے کہ میرے اور بلال کے لیے کھانے کی کوئی چیز ایسی نہ تھی جس کو کوئی جاندار کھا سکے، سوائے اس کے جو بلال نے اپنی بغل کے نیچے چھپا رکھا تھا۔ بعض روایتوں میں ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ عربی نژاد نہیں تھے، اس لیے اذان میں ہائے ہتی کے بجائے ہائے حوض کا تلفظ ادا کرتے تھے۔ مکہ کے کچھ نو مسلم حضرات نے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ اس طرف دلائی تو آپ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدق و نیاز اور اخلاق کی تحسین فرمائی اور ان کا اعتراض یہ فرما کر رد کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہائے حوض تمہاری ہائے ہتی سے بہتر ہے۔ لیکن بعض ارباب علم نے ان روایتوں پر تنقید کی ہے اور لکھا ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام حروف کے مخارج بالکل صحیح ادا کرتے تھے۔ سیدنا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صبر و استقامت اور صدق و اخلاص کے جو نقوش صفحۂ تاریخ پر ثبت کیے ہیں وہ ہر مسلمان کے لیے تابت مشعل راہ بنے رہیں گے۔ ان کا اسم گرامی سن کر ہر مسلمان کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو جاتی ہیں اور وہ تمنا کرتا ہے کہ کاش اس کو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ عشق رسول کا 1000واں لاکھواں حصہ ہی نصیب ہو جائے اور یوں اس کی آخرت سنور جائے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔